السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز پر میں جو میزبان فیاض نائچ گفتگو کروں تھا ملک کے سیاسی منظرنامے تے پارلیمنٹ جکا یکو اسان کے غیر مفعال نظر پہ آئی اچانک فعال تھی وئی ہے، بل دھڑا دھڑ پاس تھن پیا، اپوزیشن مخالفت کرے بائیکاٹ کرے پئی، بے طرف کچھ مختلف حوالن سے مختلف گالیوں منظر عام تے اچن پیوں۔ مریم نواز صاحبہ بھی سرگرم تھی وئی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جا جے ہن سندھ کے اندر جے دورہ ہویا برسات متاثرین علاقن سے گڈو گڈ کراچی کے اندر جا کوآرڈینیشن کمیٹی ٹھانی ہوئی ان کے ہاں پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سجو ملک جو منظرنامو جو احتساب وٹ پکڑ وہ بھی ہلندڑ ہے تو ساگے وقت اصل ہاں کولیبریشن کوآپریشن بھی نظر اچے تو ان سجے منظرنامے جو جائزو وٹھن لائے اصل رابطو کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامیر تجزیہنگار جناب شاہین قریشی صاحب سے۔ شاہین قریشی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فیاض نائک صاحب۔ سر کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جو آرڈیننس پہ حکومت چل رہی تھی اب وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہے، دھڑا دھڑ بل پاس ہو رہے ہیں؟ بل تو دھڑا دھڑ پاس ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ کے اندر ہی جو ہے کامنٹ شامل ہے کہ بل تو جو ہے بحث و تمہیز کے ساتھ قانون سازی ہوتی ہے، اس سے ملک کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ارتھ ریزی کی جاتی ہے، دماغ لگایا جاتا ہے۔ اور دھڑا دھڑ کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں بن رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں۔ جس طرح کا ماضی میں ثبوت ہیں کہ وہ واپس لے رہے تھے کہ جی وہ ہمیں تو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی، پیٹف میں تو یہ چیزیں بھی نہیں کہیں، ہم نے کیسے شروع کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں یہ عجیب بات ہوئی سر، آپ تو نہ ادھر سے راضی ہیں نہ ادھر سے راضی ہیں۔ وہ جب آرڈیننس نکال رہے تھے تب بھی تنقیدیں، اب پارلیمنٹ میں آ کے پارلیمنٹ سے بل پاس کروا رہے ہیں پھر بھی بدقسمتی ہے، تو یہ قسمت ہماری چمکے گی کیسے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کے اندر کاسمیٹک شو کریں، اس کے اندر یہ تبدیلی شو کریں کہ بھئی پہلے ہم آرڈیننس جاری کر رہے تھے اور آج ہم پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اگر پارلیمنٹ کو بھی آپ آرڈیننس کی طرح آپ کہنے کو تو ریڈنگ کر رہے ہیں، مطلب جو کل خاقان عباسی نے جنہوں نے ترمیم دے رکھی تھی انہیں کہا گیا کہ ترمیم پیش کرنے سے کبھی کوئی بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے ملک بھر کے عوام کی منتخب کردہ ایک فورم ہے جہاں ان کا کام ہی قانون سازی ہے، اور اگر پیچھے سے کہیں سے پیپر بنے ہوئے آئے ہیں تو اس سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ آرڈیننس جاری کر دیں اور اس کے اندر کم از کم پارلیمنٹ کی بے توقیری تو نہیں ہوگی کہ جہاں نہ ڈسکشن ہو رہی ہے نہ کسی کا نقطہ نظر سنا جا رہا ہے، اور ساری جس طرح سے یہ کھینچا تانی ہے۔ دیکھیے یہ ملک کے ایک وفاقی ملک کے لیے یہ چیزیں بالکل اچھی نہیں ہیں، چونکہ یہاں پر آدھا عمر تو ڈائریکٹ مارشل لا رہے ہیں، تو آدھے ملک کے اندر انسٹیبل جیسی کیسی بھی حکومتیں رہی ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے آزادی سے کام نہیں کیا ہوا۔ تو یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی بھی، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں، چاہے وہ اصلاحات کے معاملات ہوں، چاہے پولیس ریفارمز ہیں، چاہے اقتصادی ریفارمز ہیں، وہ دیکھیے ایک جو آزاد طریقے سے سینس آف رسپانسبلٹی ہو ہر منتخب ایم این اے کی، سینیٹر کی، کہ ہم اس ملک کے مقدر کو بنا رہے ہیں، تشکیل دے رہے ہیں، وہ تو کلچر نہیں ہے، وہ کلچر بالکل نہیں ہے۔ کلچر تو سیدھا سا یہ ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے ایکسٹینشن دینی ہے، دوسری طرف ہو جاتا ہے کہ نہیں جی۔ تو حضرت مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ وہ جو ووٹ کو عزت دو والے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قیادت بھی مریم نواز صاحبہ کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کو آپ جیسے اور امتیاز عالم صاحب جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا سوشل ڈیموکریٹ ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ ایک ایوان کے اندر تو چلو سچی جھوٹی اکثریت ہے اپنی حکومت کی، لیکن سینیٹ کے اندر تو معاملات دوسرے طرف ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ واک اوور کر کے ایک اسپیس دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ کے تھرو کر لیں۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سارا مکمکا چل رہا ہے؟ دو چیزیں چل رہی ہیں جی۔
کہ جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے معاملات کو دیکھیں گے تو وہاں پر یہ باتیں آئی تھیں کہ یہ مکمکا چل رہا ہے، لیکن جس طرح کل کاؤنٹنگ کا کیا گیا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نہ سوشل ڈیموکریٹ کے طور پہ ابھی تک منظر پر عملی طور پر نہیں آ سکے، اور جو ہے مریم تو ووٹ کو عزت دو کی الیکشن کمپین کے بعد بھی چپی بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹریشن عوام کے اندر بھی اور سمجھ بوجھ عوام کو بھی آتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ گلی محلے میں بھی عام، میں کوئی دانشور وکلا پروفیسر کی بات نہیں کر رہا، طالب علموں کی بھی نہیں کر رہا، اگر عوام الناس میں ریڈی بان سے بھی آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ بات اب اتنی زیادہ اوور ویلمنگلی، یعنی اتنے زیادہ تعداد میں لوگ کہتے ہیں کہ اب دو باتیں ہو گئی، عوامی شعور اس سطح پر چلا گیا ہے کہ یہاں پر ایکچولی اقتدار کہاں ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ یہ مایوس بھی ہو چکے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ اور یہی بات آپ ہی کے بات کے تناظر میں کہوں گا کہ کل جب جو ہے شہباز شریف کے ساتھ بلاول بیٹھے ہوئے تھے تو بلاول کا یہ جملہ بڑا بامعنی ہے کہ اب ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نرم اقدامات پہ چل رہے ہیں نا، یعنی وہ بحیثیت اپوزیشن کہیں نرم معاملات لے کے چل رہے ہیں، تو انہیں یہ اتنے اہم موقع پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بھئی کلیئرٹی نہیں ہے سیاسی عمل کی کہ ہم نے اس طرح کا سیاسی عمل کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے، اس طرح کی قانون سازی ہے اور ہر صورت میں اس طرح کی قانون سازی کرنی ہے۔ ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ مطلب کیو میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے پاور پالیٹکس کے ہی منبع کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاور کہاں سے آتی ہے، وہاں سے پاور کون لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کے اندر جو ایڈڈ ایلیمنٹ ہے وہ فرسٹریشن کا ہے کہ اب لوگوں کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی کارکنوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، بما بلاول اور مریم، انہیں یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو وہ اپنا کریڈیبلٹی اور اپنا سیاسی تقدیس کو کمپرومائز کرنے میں بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا قریشی صاحب، یہ جو ووٹ کو عزت دو اور یہ سارا معاملہ جو تھا اور پھر یہ واک اوور کر کے اس کو دیا جا رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مکمکا کا کیس ہے؟ یعنی سیڈ انسیڈ جو ہے نا، دیکھیے وہ جو کہتے ہیں 14 میں سے 12 ترامیم تو ہماری ان کی 100% کنسنسس ہے، اور ہمارا جو ہے ہی ان پٹ زیادہ ہے اس میں، تو جو وضاحت کر رہے ہیں، اور 2 کے اوپر جو ہے ہماری ریزرویشن تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ ایگریڈ تھے، لیکن وہ جو انہیں بات چیت نہیں کرنے دی گئی، انہوں نے اپنی فیس سیونگ بھی کرنی تھی، تو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سم ہاؤ مکمکائی تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ پنڈی ہمیں یہ دے رہا ہے، پنڈی وہ کر رہا ہے، اب تو بالکل کھل کے سامنے بات آ گئی ہے کہ کراچی کے اندر بھی آپ نے آ کے این ڈی ایم اے کو دینا ہے، کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے فوجی افسران بیٹھیں گے، آپ کے این ڈی ایم اے کو بھی وہی چلائیں گے۔ عاصم سلیم باجوہ کا معاملہ جو ہوا، اتنے بڑے صاحب آ گئے، کہنے لگے اب قانون بن گیا کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں، وہ پھر ادھر سے ہم نے دیکھا کہ جزیروں کی بات آئی تو اس پہ بھی بات نہ کریں۔ مطلب یہ کیا سرنڈر ہو چکا ہے؟ پوری پولیٹیکل پارٹیز نے سرنڈر کر دیا ہے؟ اس وقت ملک کے اندر عملی طور پر میں اگر سخت لفظ نہ بھی بولوں تو کچھ جو کیفیت ہے، جو حقیقی طور پر صورتحال ہے، اس کے اندر کوئی سیاسی جماعت، چاہے وہ حکمرانوں کی سیاسی جماعت ہو، پی ٹی آئی جیسی کیسی بھی ہے، نہ وہ اقتدار میں ہے، نہ اپوزیشن جو ہے اپنا جمہوری اپوزیشن کا سیاسی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تو ایک مسلمہ بات ہوگی، اور آپ نے درست نشاندہی کی ہے نہ صرف این ڈی ایم اے کی، اگر آپ پہلے بھی دیکھیں تو جو ہے سندھ میں رینجرز کا رہنا، اس کو تاخیر سے پرانے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کا بالآخر ماننا، اور جو ہے یہ فوجی عدالتوں کے معاملات پہلے چلتے رہے،
تو یہ چیزیں بتدریج سیاسی طور پر فرسٹریشن یہ بڑھ رہی ہے کہ یہ کمپرومائزز کیے جا رہے ہیں اور آپ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آج ہی آپ دیکھیں کہ جو آل پارٹیز جو ہے کانفرنس ہوئی ہے پاکستان بار کی، تو پاکستان بار کے اندر جو وکلا ہیں جو جمہوریت اور آئینی تقاضوں پہ جو انہوں نے آج ریزولوشن دیا ہے، جس کے اندر آزادی اظہار، شخصی آزادی، ججز کے قانون میں ترمیم، نیب کے خاتمے سمیت بہت بڑا ریزولوشن آیا ہے، تو وہ اس ملک کی ماضی کی جو سیاسی عمل ہوتا تھا محترمہ بے نظیر شہید کے دور تک، اس کے اندر ان تمام چیزوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ شہری حقوق، اظہار آزادی اور قانون سازی ہو، چاہے وہ ججز کے معاملے ہوں۔ اگر ان کے دور میں یہ نیب کے معاملات اس طرح ہوتے تو یہ میں ذاتی دانست میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے بلاول ہیں، چاہے جو ہے مریم ہیں، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے نواز شریف ووٹ کو عزت دے کے نعرے کے ذریعے والے، نہ شہباز شریف نہ بھی کاؤنٹ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست پیچھے گئی ہے جو بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھٹو صاحب کے بعد جو سٹرگل ہوئی تھی جمہوریت کے لیے۔ اب دیکھیں میں آپ سے دوسری طرح کا تجزیہ لیتا ہوں۔ یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ کتنے جمہوریت پسند ہیں، ان کی پارٹیز کے اندر کتنی جمہوریت ہے، وہ جمہوریت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے رہے ہیں، جو پچھلے تھے وہ کتنی قربانیاں دیتے تھے، اب والے جو ہیں وہ ان میں قربانی کا جو اپنا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں کمپرومائزز، نیب، یہ سارے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ جو اصل فیصلے کرنے والے ہیں ان کو آخر یہ اس کور کی ضرورت کیا ہے کہ وہ الیکشن کروائیں، کسی کو بٹھائیں، پھر مینورنگ کرائیں، پھر وہ نیب کو ایکٹیو کریں، پھر وہ اس طرح کے بل پاس کرائیں کہ فوج کے بارے میں نہ بولیں۔ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اب اس کو کور کے طور پر رکھیں؟ دیکھیے پوری دنیا کے اندر اظہار آزادی کے اوپر آپ 5 پوائنٹ نیچے گئے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ فیٹف جیسے ادارے ہیں انہیں یورپ میں رہتے ہوئے وہ سر کون ایفیکٹیو کو پوچھتا ہے؟ یہ جو کاشگی صاحب کا قتل ہو گیا اس کے بارے میں امریکی سینیٹ سے لے کر جن لوگوں نے باتیں کی، کون سا ایفیکٹیو نے بات کی؟ القاعدہ اور داعش کو پیسے ملتے رہے، انہی ریاستوں سے ملتے رہے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، کون سا ایفیکٹیو نے کر لیا؟ ایفیکٹیو تو ایک سیاسی ادارہ ہے، وہ سیاسی، جس طرح میں یہاں پہ نیب کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، عالمی سطح پہ ایف اے ٹی ایف سے لے کر آئی ایم ایف تک وہ ادارے بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اپنی پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے۔ درست بات ہے، لیکن اس میں فیاض صاحب بات میں یہی کرنے لگا تھا کہ وہاں پہ بھی آپٹکس کا معاملہ ہے۔ اگر آپ فیٹف کو بھی دیکھیں اور بہت اور بھی انٹرنیشنل فورم کو دیکھیں، وہ ایکچولی در حقیقت سیاسی ایجنڈا رکھتے ہیں، پیچھے سیاسی قوتیں اور ممالک ہوتے ہیں اور اس کے اندر پورے بزنس کمیونٹی اور ٹائکونز وغیرہ تک ہوتے ہیں، لیکن آپٹکس کا معاملہ آتا ہے کہ وہ اپنی سماج میں، اپنی سوسائٹیز میں جمہوری ویلیوز کے اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو اس کا جارج فلائٹ کا معاملہ آیا کہ وہ بلیک کو بھی رہنے کا حق ہے، تو آپ نے ایک رد عمل دیکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایسے معاشرے ہیں وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر 3 ماہ تک لوگ سڑکوں پہ آتے رہے ہیں، ایوری ڈے آتے رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آتے رہے ہیں، تو وہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپٹکس دیکھیں، کیونکہ اگر وہ اس کا پریشر کوکر کا پریشر جو ہے ٹوٹل نہیں کریں گے تو وہ پھٹے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی کولڈ وار میں بھی دیکھا ہے کہ جب وہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی پرانی شکل میں کارپوریشن سے پہلے ہوتا تھا تو وہ اس کو تھوڑا تھوڑا ریلیز دیتے تھے، ورنہ اور اس کے بعد یہ این جی اوز وغیرہ بنائی گئی تھی، ورنہ وہ سارے کا دھڑن تختہ ہو سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان اداروں کو فیٹف جیسے اور دیگر ہزاروں سینکڑوں ادارے ہیں فورم میں، ان میں ایک آپٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں جو ہیلم آف افیئر کے اوپر ہماری قوتیں ہیں وہ بھی آپٹکس کو لے کے وہ حضرت وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، میں آپٹکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کو اتنے عرصے سے ایک بہت بڑا جیل بنا کے قید کیا گیا، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کاشگی صاحب کا، ہمارے صحافی دوست کا مرڈر ہوا، ایک
ایمبیسی کے اندر ہوا، ٹیمیں گئیں اور ان ٹیموں نے جا کے وہاں پہ اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کے سارے جسم کے، وہ باتیں آئیں۔ امریکی کانگریس سے لے کر کوئی ادارہ، ایچ آر سی پی سے لے کر، ایچ آر سی پی کیا، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے، ہیومن رائٹس واچ، آپ کے یو این، آپ کا ایف اے ٹی ایف، یہ القاعدہ کو پیسے سارے عرب دیتے تھے، داعش کو پیسے سارے عرب دیتے تھے، وہی سارے عرب جو ہیں ان پہ نہ ایف اے ٹی ایف لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے۔ کون سا آپٹیکس ہے؟ کوئی آپٹیکس نہیں ہے۔ نہیں، وہ بات درست ہے آپ کی کہ جو اگر آپ اس کو گلوبل سطح پہ جس طرح آپ نے نیریٹو یہ بنایا یا ہنٹس دیے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جب یہ پاپولسٹ لیڈرشپ آ رہی ہے اور لائی گئی ہے اور اس کے اوپر بلین اینڈ ٹریلینز لگائے گئے، چاہے وہ ٹرمپ ہوں، چاہے وہ مودی ہوں، چاہے اس طرح ہمارے ملک کے اندر جو آئے ہیں یہ اپنا سلیکٹڈ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب بھی آتے ہیں پاپولسٹ تو فاشسٹ ٹینڈنسیز سماج کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں اور گلوبلی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عالمی سطح پہ بات نہیں ہے، پوری دنیا کے سامنے وہ ننگا سطل ہے، لیکن سارا کچھ سب گڈ ہو گیا۔ اور یہاں پہ بھی ہمارے سماج کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ سپریم کورٹیں بھی موجود ہیں اور بے تحاشا ایسے کیس ہیں جہاں پر نالی کے اوپر جو ہے سو ووٹو لے لیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں این ڈی ایم میں سے کرا لو یہ کام، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جہاں شہری حقوق کا معاملہ آتا ہے، جہاں 184(3) کا معاملہ آتا ہے، جہاں اجتماعی مفادات کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ وہ خاموش ہیں ادارے۔ یعنی آپ پاکستان کے اندر اگر پارلیمنٹ کے بعد اگر کوئی ادارہ دیکھیں گے تو وہ سپریم کورٹ ہوگا۔ تو یہ بات بچا ہے کہ وہ بھی انگوٹھا چھاپ بن گئی ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بھی۔ آپ اگر انالیسز کریں تو جہاں مرضی تو آپ دیکھ لیجئے ثاقب نثار کے دور کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ڈیم بناتے پھرتے رہے اور ایک مضحکہ خیزی ہوتی رہی ہے عدالت کے نام پر۔ لیکن اگر جب آپ دیکھیں کہ بھائی احتساب کے سطح پہ جس طرح وکٹمائزیشن ہو کے کاؤ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سیاسی عمل کو ان ایکٹیو کیا جا رہا ہے، کمپرومائز پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو یا تو اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں کہ عوامی ابھار، آپ لیڈرشپ آگے جرت مندی سے آتی ہے اور عوام سڑکوں پہ آ کر اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے ایک جمہوری جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ جمہوری کردار بھی نہیں ہے، سیاسی عمل بھی نہیں ہے اور وہ جرت اور ریزالو اور ول بھی نہیں ہے۔ اور لیکن اگر آپ ادارے کے طور پہ دیکھیں بحیثیت مجموعی، تو آج محسن داوڑ کے علاوہ کس نے جرت مندانہ بات کی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری اعلیٰ ترین عدالتوں میں کہاں ریلیف مل رہا ہے؟ اگر لوگ جو ہیں 100 دنوں سے اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر 184(3) یا انسانی حقوق کے معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ جو کہ بڑے دعوے ہوتے تھے کہ ہم جو ہیں ہسپتالوں کے اندر دورے اس لیے کر رہے ہیں۔ جب ثاقب نثار صاحب کرتے تھے تو پاکستان کی اس وقت بھی وہ اعلیٰ عدالت تھی کہ بھئی ہم تو جو ہے انسانی حقوق اور اجتماع مفاد عامہ کے معاملات لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن یہی ہو چکا ہے کہ دو ادارے جو گارنٹی کرتے تھے وہ ہوسٹیج ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن میں تو جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب پہلے کا پاکستان کا انٹرنیشنل الائنمنٹ کے حساب سے جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن تھی، ویسٹرن کے ساتھ ہم تھے، کبھی پریسلر امینڈمنٹ کے تھرو ہمیں کیا جاتا تھا، کبھی وہ کیا جاتا تھا کہ جمہوریت کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ لکھ کے دیں گے تو پھر پاکستان کو امداد ملے گی۔ اس طرح کے ڈرامے ہمارے ساتھ ہوتے رہے۔ اب تو ہم جا کے کھڑے ہیں چائنا کے ساتھ، اور چین تو ہم سے جمہوریت و اموریت کی دعویٰ بھی نہیں کرتا، نہ وہ ہم سے انسانی حقوق کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے، وہ نہ تو مسنگ پرسنز کا ایشو چین کے لیے ہے۔ تو آپ کے خیال میں ہم اس وقت جو ہمارے ملک کے جو اصل فیصلہ ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو یہ کیوں ضرورت ہے ابھی سسٹم کی؟ دیکھیے، اگر آپ پچھلے 2 حکومتیں دیکھیں جس کے اندر آصف زرداری صدر تھے پیپل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ یا نواز شریف کی گورنمنٹ، اس کے دونوں کے اندر جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ تھے وہ جو ہیں کیانی صاحب اور جو ہیں ہمارے یہ جو جنرل صاحب جو تھے راحیل شریف راحیل شریف جی،
تو راحیل شریف صاحب کرتے رہے. تو آج بھی جو ہے خلیل زاد جب آتے ہیں زلمے خلیل زاد تو وہ GH2 میں آتے ہیں. تو اسٹریٹجک معاملات ایک تسلسل کے ساتھ پہلے مشرف کر رہے تھے. مشرف کے بعد تینوں ٹینیور کے اندر جو ہیں ہمارے جو ہے قومی سلامتی کے جو ادارے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اسے قومی سلامتی کے ایمبٹ میں لے جا کر وہ لیکن اس کے اپنا شاہین قریشی صاحب ایک بیچ میں اسپیس تھوڑی بنی تھی جب آپ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے نام پہ کوئی بنا تھا. زرداری صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے اوباما بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے اپنا UK کے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہم نے دیکھا تھا اور اس وقت جو تھا ایک ہوپ تھی کہ شاید اب پاکستان کے اندر جمہوری جو قوتیں ہیں اور جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کریں گے اور دنیا بھی اس کو اس حساب سے دیکھ رہی تھی. لیکن پھر وہ چیزیں تبدیل ہوئیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے فوجی افسران کے لیے چھٹی کے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کے اندر میٹنگیں بلائی گئیں. اس کے لیے وہ کیا گیا سب کچھ جو ہمارے سیولین الیکٹڈ حکمرانوں کو پروٹوکول نہیں ملتا تھا. تو یہ تو تبدیلی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ 8 کے الیکشن کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے صورتحال دنیا کی اور یہاں کی تھوڑی پلس ڈیفرنٹ تھی لیکن وہ پھر غائب ہو گئی. بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے. اور نسبتاً جو فارن پالیسی تھی آصف زرداری کے دور میں اور ٹورڈز افغانستان, ایران اور چائنا انکلوڈنگ, وہ اس صورتحال کے برعکس تھی یا سلائٹلی فرق کے ساتھ تھی اور جس سے توقعات کی جا رہی تھیں کہ ہمارے سول سائٹ کے اوپر خارجہ امور آئیں گے. لیکن جب جو ہے حسین حقانی کے معاملات شروع ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں شروع ہوئیں, اس میں پولیٹیکل بٹریل آیا مسلم لیگ نون کی طرف سے. مسلم لیگ کا چارٹر آف ڈیموکریسی سے ریورس کرنا اور وہ جو سارا معاملہ شروع ہوا کہ کیسے ویزے دیے اور ان کی قومی سلامتی کے حوالے سے انہیں تھریٹ. حضرت میں نے زرداری صاحب سے یہ سوال بھی کیا تھا. مسلم لیگ نون کا نیریٹو یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے زرداری صاحب نے وائلیشن کی اور پنجاب کے اندر گورنر رول کے لیے وہ لائے, حالانکہ وہ کورٹ استعمال ہوئی لیکن زرداری صاحب اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے, اس طرف کھڑے ہوئے تھے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں میں تو ویسے تو رول آف لا کی ہمیشہ بات کرتا ہوں لیکن میرا جو سیاسی تجزیہ اس وقت بھی تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری افتخار جو ہیں وہ بہت بڑے علم بردار جو ہیں رول آف لا کے بن کے آئے اور پیپلز پارٹی کے چودھری اعتزاز احسن بھی جو ہیں دھرتی ہوگی ماں کے جیسی کے نعرے لگاتے رہے. لیکن میرا تجزیہ یہ تھا کہ جوڈیشل جو ہے شیک ہینڈ ود اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس طرح بھی سول سسٹم کو نہیں چلنے دیا جا رہا تھا چودھری افتخار کے دور میں. تو اس سارے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نجات کے لیے جو ہیں ڈیسپریٹ اور غیر جمہوری اقدامات کی طرف ڈالا گیا جو انہوں نے پنجاب کی طرف اس طرح کا قدم اٹھایا تھا جو کہ غلطی قرار دی جائے گی ہمیشہ جو آصف زرداری نے کیا. لیکن وہ ان کی ڈیسپریشن جو تھی میری دانست کے اندر وہ یہ تھی کہ جو حکومت تھی اس کے اندر سے ابتدائی طور پر یہ نکل آئے بہت جلدی سے چودھری نثار. ابھی دیکھیں آج کا جو پاکستان کا منظرنامہ ہے, فضل الرحمان ان دونوں پارٹیوں پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شہباز شریف اور آصف زرداری, نواز شریف اور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاملات آگے بڑھیں گے کیسے جب ملک کے اندر ڈیموکریٹک فورسز جان چکی ہیں کہ ہر کوئی بارگین کر کے اپنی گردن سے توق اتروانا چاہتا ہے جو نیب کے تھرو یا کسی حوالے سے ڈالے گئے ہیں. ہاں شاید میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہوں اس کے اندر جرت ہوتی ہے, سیاسی ریزالو ہوتا ہے. آپ بھٹو کو دیکھیں وہ پارلیمنٹ میں جا کے وہ تو پرانی باتیں ہو گئی. اپنا شاہین قریشی صاحب آج کیا کریں ہم, آج اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کیا کریں ہم؟
دیکھیے آج یہ ہے کہ جو یہ ربر سٹیمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بنے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اپنی ربر سٹیمپ پھینکیں، اور میں زیادہ ذمہ داری اس کی بلاول بھٹو کے اوپر ڈالتا ہوں کہ بلاول بھٹو ایک تسلسل تھے وفاقی جمہوری سیاست کے، اور اس کی تاریخ ہے پرانی. تو اگر کیا ہوگا زیادہ سے پیپلز زیادہ پارٹی والوں سے آپ بیٹھے ہیں، جب ان سے ایک کسی گوشے میں بیٹھ کے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف مشرف کے ساتھ بھی اپنا این آر او لے کے چلا جائے، نواز شریف عمران خان کے ساتھ بھی این آر او لے کے باہر چلا جائے، اور ہم بھٹو کو بھی شہید کروائیں، بے نظیر کو بھی شہید کروائیں، مرتضیٰ کو بھی شہید کروائیں، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، کہتے ہیں وہ گوشے میں بیٹھ کے آپ کو. تو پھر تو جو ہے نور الہدا شاہ بھی کہتی ہیں کہ پھر پنجاب اپنے حصے کا جو زہر کے پیالے کا پڑا ہوا ہے وہ پیے، اور یہاں پر یہ جو 63% پاکستان کی پارلیمنٹ کی سیٹیں لے کر بیٹھنے والے صوبے میں جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں لایا، اور اس کے بعد ایون 88 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بی بی کو پنجاب سے جو ہے سیٹیں ملی تھیں، تو جس کے باعث حکومت بننا ممکن ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ صوبائی والے دن جاگ پنجابی جاگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو کے طور پہ جو ہے نواز شریف نے کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر خون اور جان کے نذرانے تو دینے پڑتے ہیں. اگر اصول کی سیاست کرنی ہے، اور اگر یہاں پر جمہوریت ہی کو ہمیشہ پابند کیا جاتا ہے، اور میرا دعویٰ وہی یہ تو ہے میں کہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ کس پہ تکیہ کریں. نواز شریف کی پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اچکزئی صاحب کی، ولی خان صاحب کے بیٹے اسفد یار کی، اور وہ اپنا مینگل صاحب کی، وہ اپنا مالک صاحب کی، وہ تو ایویں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز بنے تو ہم اپنا جو تھوڑا بہت حصہ ہے ہمارا ہم اس میں شامل ہو. لیکن میجر پولیٹیکل پارٹیز تو اپنی گردن سے کیسز نیب کے توق اتروانے کے چکر میں ہر وقت کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو پھر اس کے اندر میں یہاں کے ہمارے صوفی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ تخت نہ ملدے منگے، تو اگر توق ایسے اتروانے ہیں تو ایسے تو توق نہیں اترتے، تو توق تو اترتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا وہ کریں. میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک بات کی ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گا فیاض صاحب، کہ جب ایم آر ڈی کی اجتماعی سنگل پوائنٹ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے تحریک تھی نا، اس میں بڑی کلیئرٹی تھی. آج جو ہے جو پبلک کی عام مین پارٹیوں کو اتنا ڈیمیج کیا گیا، اور پنجاب کے اندر اتنی آئسولیٹ ہوئی پیپلز پارٹی، کہ اب آپ دیکھیے عددی بنیاد پر اور سیاسی طاقت کی بنیاد پر اتنے نئے فیکٹر لائے گئے کہ اگر یہاں پر جمہوریت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول کا ایون فضل الرحمان کے ساتھ چلنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. کہ اب بھی جو ان کی لاسٹ جو ہے وہ ہوئی ہے ملین مارچ، اس کے نعرے اور اس کا آؤٹ کم اگر دیکھ لیں تو کوئی بھی ایک سوشل ڈیموکریسی کے ایجنڈے کا خواب دیکھنے والا عمل نہ بھی کر رہا ہو یا دعوے دار بھی ہو، اس کے لیے اس ساری صورتحال میں چلنا بقدر مشکل ہے کہ وہ فضل الرحمان کے ساتھ کس طرح چلیں. تو پچھلی دفعہ بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہوگا. اور یہاں پر چونکہ یہ کنفیوژن نہیں ہے، یہ کلیئرٹی ہے کہ پنجاب کے اندر سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ نون لیگ ہے، اور یہاں اگر آپ عوام الناس سے پوچھیں تو یہاں پر سیاسی عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ورنہ وہ یہ آج حضرت بھی نون لوگ لیگ کو، فضل الرحمان کو تو چھوڑ دیں آپ، نون لیگ کے حضرات کو بھی دیکھ لیں کہ سلمان تاثیر کا قاتل جس کو ہماری کورٹوں نے دہشت گرد قرار دیا، اس کے بارے میں صفدر صاحب کیا کہہ رہے تھے. درست ہے. تو پھر یہ تو کہ یہ فضل الرحمان کی صرف بات نہیں ہے، آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر پارٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے اہم لوگوں کو دیکھیں کہ صرف یہ آپ کو فضل الرحمان کے نعروں کی بات نہیں ہے. جب سلمان تاثیر سٹنگ گورنر، اس کو شہید کرنے والے آدمی کو جس کو کورٹوں نے دہشت گرد قرار دے کر پھانسی دی، قاتل قرار دیا. اس وقت اب یہ مریم صاحبہ کے جو شوہر صاحب نامدار ہیں، کیپٹن صفدر وہ کیا کر رہے تھے؟ جی.
بالکل، اور وہ پارلیمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اوپنلی ڈیلیبریٹلی اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی اسی طرح کی بات کر سکے ہیں. تو اسی لیے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو سوشل ڈیموکریسی کی بات ہے، جمہوری پاکستان کی بات ہے، سیکولر پاکستان کی بات تو بڑی دور چلی جاتی ہے. تو یہ صف بندی کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو واقعی درست بات ہے کہ مطلب ادھر سے تو پنجاب میں مزاحمتی سیاست کے لیے کہا جاتا ہے کہ مریم ہے، لیکن وہ تو کتنے دنوں سے خاموش ہیں. وہ تو عاصم باجوہ کے اوپر بھی خاموش ہیں اور اس سے پہلے اپنے ابا کے بارے میں بھی خاموش ہو جاتی ہیں. ہاں، جس دن انہیں نیب میں بلایا جاتا ہے کہ آئیے فلانے بیان دینے کے لیے، تو وہ ایک پولیٹیکل زندہ رہنے کے لیے وہاں پہ کوئی 1000 ورکر کو، 500 بہرحال ورکر کو. آپ کو لگتا ہے کوئی سلور لائننگ اس سارے سینیریو کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پاکستان کی جمہوری قوتوں کو اپنی جو ہے تجزیہ نہیں، بس مجھے ایک سنگل جملے کے اندر، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ایک سنگل جملے کے اندر جس کو آپ سلور لائننگ کریں، مریم کی صورت میں، بلاول کی صورت میں، یا جو لال لال لہرائے گا والے یوتھ کے جو نعرے تھے، یا وہ جو وومن مارچ تھا، کہیں سے کوئی بھی جو سلور لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول انہی جو ہیں نوجوانوں کو متحرک کریں جو یہاں ریئل ڈیموکریٹک لال لال لہرائے گا پروگریسو پالیٹکس کو ایک جگہ لے یہ کر تجویز چلیں ہے گے آپ کی بلاول تو کو، پڑتا ہے. لیکن بلاول کا ابو اس کو کیا تجویز دے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. آپ کی بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہم سے بات چیت کی. ناظرین، گفتگو تاں بدھی ملک کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ملک کے سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب سے گڈ ہوا. پروگرام جو وقت ختم تھے تو پہلے میزبان فیاض ناٹھی اجازت سدائیں گا.